اچھا، حق دو بلوچستان کے بنیادی مطالبات کیا تھے اور یہ کن شرائط کے ساتھ منظور کیے گئے، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم 25 جولائی کو کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے نکلے۔ ہمارے 8 مطالبات تھے، 8 وہی مطالبات تھے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ ایک تو عزت کا حق ہے، روزگار کا حق ہے، ہمارے معدنیات ہیں، سی پیک ہے، لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی ہے، امن ہے۔ یہ ہمارے 8 مطالبات ہم نے حکومت کے سامنے رکھے۔ حکومت نے ہمارے سے مذاکرات کیے، پنجاب حکومت نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی۔ ہمیں اسلام آباد آنے سے روکا، اسلام آباد آنے نہیں دیا، لاہور ہی میں ہمارے لانگ مارچ کو روکا۔ پھر ظاہر ہم تصادم نہیں چاہ رہے تھے، ہم امن و امان کے ساتھ تمام معاملات کو لے کر کے جانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے ہم نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا اور حکومت کو موقع دیا تاکہ حکومت کو یہ کل کو ہمیں قصوروار نہ کرے کہ بلوچستان والے ضدی ہیں، بلوچستان والے جو ہے نا مطالبہ سے زیادہ کو سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک موقع دیا وفاقی حکومت کو، کل کو اگر پہ عمل درآمد نہیں کرتا ہمارا لانگ مارچ اسلام آباد کا تو اب پر قرض تو ہے وہ رہتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے بتائیے کہ بطور ممبر بلوچستان اسمبلی کیا آپ کو تمام وہ جو حقوق یا آپ کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو باقی جو ممبرس کو ہیں بلوچستان اسمبلی کے؟ بلوچستان اسمبلی کو تو کوئی اختیارات نہیں ہے، بلوچستان کابینہ کو کوئی اختیارات اس میں نہیں میں ہے۔ یہ پوچھ رہا ہوں نا ایک ممبر کی حیثیت سے نہیں ہے، ہمیں صرف وہ بات کرنے کی آزادی ہے کہ اسمبلی میں جتنا چیخنا ہے بات کرو۔ اس کو بھی کبھی وہ حذف کر لیتے ہیں، ریکارڈ میں نہیں آتے ہیں کہ پھر اسپیکر صاحب حذف کر لیتا ہے کہ فی الحال حذف کرو، پھر حذف کرو۔ وہ دیواروں پہ ہم بات کرتے ہیں، بات پھر آ کر کے ہم پہ ٹکرایا جاتا ہے۔ کوئی سننے والا، کوئی عمل کرنے والا، کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بلوچ تو ایک غیرت کا نشان، جو ایک نشان سمجھا جاتے ہیں یا ایک جرت کا ایک وہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بلوچ کو شہر کے اندر قتل کر دیتا ہے، اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے، لیکن اس کو وہ سامنا نہیں کرنا پڑتا جس طرح ایک پنجابی ہے وہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے جا رہا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ ایک بلوچ اگر بلوچ کا خون بہائے تو وہ کیا مناسب ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے؟ نہیں، قتل کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے، کسی جانور کا قتل بھی بلا سبب صحیح نہیں ہے۔ انسان تو کجا انسان کا، ہم تو مذمت کرتے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی مذمت کی، قتل کی، کہ کوئی فوج بھی کرے قتل یا کوئی تنظیم کرے، مذہب کے نام پہ کرے یا قوم کے نام پہ کرے، شناختی کارڈ دے کے کرے، پنجابی کا شناختی کارڈ دے کے قتل کرے یا بلوچ کا شناختی کارڈ دے کے قتل ہے، پشتون کا شناختی کارڈ دے کے قتل ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ تو وہاں یہ بھی نہیں ہے صرف پنجابی کا شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہاں تو بلوچوں کا بھی شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے۔ نہیں، وہ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک کانسٹیبل کو جو اپنی گاڑی کے نیچے دے کے کچل دیا، وہ اس کے وزیر نے نام نہیں ہم لیتے، لیکن اس طرح کی ریزسٹنس تو سامنے نہیں آئی، کوئی اس طرح کا تو نہیں ہوا کہ بلوچستان میں اس مسئلے کو لے کے پھر قتل و غارت کا ایک بازار شروع کر دیا جائے ایک پنجابی کو، تو حالانکہ اس چیز کی قیمت پے کرنی پڑی جو اس نے کیا بھی نہیں ہے۔ بلوچستان میں بلوچ اور پنجابی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجابی اور پشتون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے، تو اس لیے مظلوم سب اکٹھے ہو جائیں ظالم کے خلاف۔ ایک کار میکینک، ایک حمام پہ کام کرنے والا ظالم کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی میت یہاں پر آ جاتی ہے؟ نہیں، وہ تو مظلوم ہے نا۔ ایک تو بلوچ بیچارہ میکینک، صرف پنجاب کا میکینک تو نہیں شہید ہوا، تو بلوچ میکینک بھی کتنے مارے گئے آپ تو پتہ نہیں ہے نا۔ ظاہری بات ہے سیکورٹی، سال میں 700 لوگ مارے جاتے ہیں، 700، ان میں سے 20 پنجاب کے ہوں گے، 600 بلوچ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، حل صرف جماعت اسلامی بلوچستان کی بہتری کے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بطور پارٹی ہم کا حل تو جماعت اسلامی ہے، ایک جماعت اسلامی کو موقع دیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کو موقع نہیں ملتا، لیکن ریاست کی ذمہ داری انصاف دینا، ریاست کی ذمہ داری روزگار دینا، ریاست کی ذمہ داری عزت دینا، ریاست کی ذمہ داری طاقت کے استعمال کے بجائے لوگوں کو گلے لگاؤ۔ یہ جماعت اسلامی کے علاوہ ہر ریاست کی ذمہ داری، آئین پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اگر موقع جماعت اسلامی کو موقع نہ بھی دیتے پھر بھی عزت دینا تو ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک وہ انصاف نہیں ہوگا، عدلیہ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، لوگوں کا عزت نفس محفوظ نہیں ہوگا، تو یہ اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ پوچھ رہا ہوں، پنجابی قتل ہوتا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں؟ میں پنجابی ہوں،
آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بازو ہے بلوچستان، اب قتل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، چلو آپ نے سیکورٹی ادارے کہاں تھے، چوکیدار کہاں تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں بلوچ کہاں پر ہے، وہ کیوں نہیں روک رہے ہیں چیزوں کو، دیکھیں وہ کیوں وہاں نہیں سامنے آتے کہ بھائی درست ہے آپ کی، درست ہے بات، یہ اس وقت ماحول میں ہوگا جو کوئی نہ مر رہا ہو، صرف پنجاب کے لوگ مر رہے ہیں۔ جب 1000 میں سے 800 بلوچ مر رہا ہو اور 50 صرف پنجابی مر رہا ہو تو کتنی تعداد میں بلوچ مر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس چیز جب بلوچ کے گھر میں بھی ماتم ہے، جب بلوچ روزانہ جنازے اٹھا رہا ہے، بلوچ کی ماں خود دکھی ہے، خود وہ بیٹھا ہوا ہے فاتحہ پر، اور مجھے بتائیں اس سے آپ کیا تمنا رکھتے ہیں کہ میرے لیے بات کریں؟ جب وہ سالانہ 800 لوگ میتیں اٹھاتا ہے خود، اس کے قبرستان بھرے پڑے ہیں نوجوانوں کی قبروں سے پڑے ہیں، ہزارہ کا ہزارہ کے قبرستان آباد ہے، 1000 لوگ صرف یہی جو مارے گئے ہیں، تو جو خود مظلوم ہے اس سے کیسے توقع رکھتے ہیں آپ؟ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ وہ تو اس کو تو رونے کی بھی پابندی ہے بیچارے کو۔ یعنی کہ یہ ہے کہ حساب برابر رکھنا ہے شاید اس کے نہیں برابر نہیں، دیکھیں یہاں مسئلہ ہے، نہیں پنجابی کا قاتل اور بلوچ کا قاتل ایک ہی ہے۔ جب دوسرا رخ نظر آتا ہے کہ جو گمشدہ لوگ ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں، جب وہ ان لوگوں میں جا کے ملتے ہیں جن کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لاش ملی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کئی ایسے نوجوان کیا آپ کے علم میں نہیں ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں؟ میرے علم میں یہ کلبھوشن کون تھا؟ سب کو پتہ ہے کون تھا؟ آپ کلبھوشن سے بلوچ پہ آتے ہیں نا، نہیں بلوچ میں کلبھوشن پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے حکومت نے بتایا کہ بلوچستان میں تمام مسائل میں کلبھوشن بھی انوالو ہے، ہندوستان کا جاسوس ہے۔ آج کلبھوشن کہاں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ بلوچ کہاں پر ہے جو اس قسم کے مسئلوں کو جو نہ بکے کلبھوشن کے ہاتھوں، وہ اپنے سیاست، میں تو پوچھتا ہوں ریاست جو ہے اس بلوچ کو الزام پر لاپتہ کرتا ہے، مارتا ہے، لاش جنگل میں پھینکتا ہے، تو کلبھوشن معاف کیوں ہیں؟ دیکھیں ہمارا فیصلہ، ہماری بات یہ نہیں ہو رہی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا جب ایسا نوجوان سامنے آتا ہے تو کیوں نہیں بلوچ نکلتے، کیوں اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ یہ ظالم تھا، اس نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بلوچ کو نکلنا ہے، بلوچ آپ بار بار یہ کہہ رہے کہ بلوچ کو نکل، بلوچ تو بیچارہ نکلا ہوا نہیں ہے۔ ہاں آج تو بلوچ بیچارہ بیزار گالیاں کر کے زیادہ مزاحمت پاکستان کے تمام اقوام میں سے سب سے زیادہ مزاحمت کون کر رہا ہے؟ کون سی قوم ہے؟ چیخ رہا چلا رہا ہے کون سی قوم؟ ظلم تو پنجاب میں بھی ہے، پنجاب چلا رہا ہے، سندھی پر بھی ہے، سندھی چلا رہا ہے، پشتو سب سے زیادہ تو پاکستان میں چلانے والی مزاحمت کرنے والی قوم تو بلوچ ہے، مر رہی ہے بلوچ، مزاحمت کر رہی ہے بلوچ، یہ تو کر رہی بلوچ بیچارہ اپنے قد تو کر رہی ہے، لیکن وہ چیختا ہے اس کو مار دیتے ہیں، چلاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ کا حق دو بلوچستان ہے، اس پہ جو مارنگ بلوچ یا دوسری جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، کیا اس کی کوئی اس کو تائید ہے یا اس کے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کس کی تائید؟ یہ مارنگ بلوچ کی یا جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، ان کی بھی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں میں تو سپورٹ میرے ساتھ کس کی نہیں، اس کا نہیں ہے، میں تو پورے پاک بلوچستان میں جو بھی مظلوم ہے، چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے جو بھی ہے، انسان پر ظلم ہوتا ہے ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں۔ مارنگ اور اس کی جو پوری ٹیم ہے جو لاپتہ افراد کے مسئلے اٹھاتی ہے، وہ مارنگ خود مظلوم ہے۔ مارنگ کے ابو کو اٹھایا گیا تھا جب 11 سال کی بچی تھی، اس کے ابو کی لاش بلوچستان کے جنگل میں ملی ہے۔ یہ معصوم 11 سال کی بچی تھی جب بلوچستان کی سرزمین پر اپنے ابو کی بازیابی کے لیے خود مظلوم ہے، خود یتیم تھی۔ تو اب جب مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو نظر آتی کہ یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں، یہ اس کے سیاسی ونگ ہیں، اس کا مطلب ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، حکمران جھوٹ بولتے ہیں، حکمران قتل کر دیتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، وسائل کی صحیح طرح بلوچوں کو اس کے حقوق نہ ملنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بلوچ صرف بالکل نہایا دھویا صاف ستھرا ہے۔ مانتے ہیں ہم غلطیاں ہوں گی، لیکن بلوچ کہاں غلط ہے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیوں بلوچ کا بات کریں بطور قوم، بطور شہری؟ تو ریاست کی بات کریں نا۔ دیکھیں مسئلہ تو بلوچستان میں ہے نا، بلوچستان تو ریاست کا حصہ ایسا نہیں ہے، بالکل ہے، الگ ملک ہے۔ ہم تو اس کو اپنا حصہ مان کے، ایک پنجابی وہاں جاتا ہے، اپنا روزگار کماتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، اور وہاں جا کر کس قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے، ایک بلوچ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا۔ وہاں بلوچ جو ہے نا، بلوچ کو ایک مزدوری کرنے کا حق نہیں، پتہ ہے
وہ مزدوری کرتا ہے اس کو ماں کی گالی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو کا پتہ ہے مطلب ہے کہ وہاں سارا کاروبار جتنا وسائل، اور وسائل کی بات نہ کریں لیکن یہ جو مزدوری کرنے گیا ہے مام پہ وہ سارے وسائل اکٹھے کر رہا ہے. کون؟ جو قتل ہوتا ہے پنجابی. آپ پھر الٹا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ بلوچ قتل ہو رہا ہے بلوچستان میں، پنجابی نہیں ہو رہا ہے. 1000 میں سے 10 پنجابی ہیں، 900 بلوچ مر رہے ہیں، 900 پشتون مر رہے ہیں. آپ یا وہ بلوچ انسان نہیں ہے؟ بالکل کیوں وہ نہیں کسی ماں کا دیکھیں میری بیٹا بات نہیں سنیں، میرا کیوں ہے. نہیں. میں تو بلوچستان کا کہہ رہا ہوں کہ ہر قوم مر رہا ہے، ہر قوم کا قتل عام ہو رہا ہے، اس میں بلوچ بھی، پنجابی بھی، ہزارہ بھی. لیکن آپ 10 پنجابی پہ تو آپ اتنا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن 900 بلوچ بھی مر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کے لخت جگر ہیں. خیر آپ نے 10 پنجابیوں کی بات کی. چلے اب اس میں میں زیادہ بات پنجابی کو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تاثر جائے گا کہ شاید میں کوئی قومیت پہ یا کوئی صوبائیت پہ جا رہا ہوں. نہیں ہے. انسان ایک مرتا ہو 1000 مرتے ہو، انسان کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو وہ قابل مذمت ہے. لیکن آپ قومیت پہ نہ لیں. بلوچستان میں ہر قوم مر رہے ہیں، ہر مزدور مر رہے ہیں. بلوچ مزدوری کرتے نہیں مارا جاتا ہے؟ بلوچ کا شناختی کارڈ دے کے بلوچ کو نہیں مارا وہ جاتا تو ہے؟ شاید اس وجہ سے بھی کہ یہ ریاستی اداروں کے ساتھ کسی بھی شک کی بنیاد پر اس قسم کی خبریں بھی آتی ہیں. اب تو جھوٹ ہے. اچھا بالکل بلوچ جھوٹ ہے. اچھا ایک آپ کی کیوں نہیں کوئی ایسا بلوچ کا کوئی ایسا وہ بناتے ہیں جس میں وہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارا بلوچستان ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم پنجابیوں کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ان کے حقوق کی بھی کریں گے، جو مرضی پنجابی آئے ہم ان کی حفاظت کریں گے. آئے بیٹھے معاملات کو صحیح طرح سے حل کریں. یہ کس کی لیکن ذمہ داری ہے؟ پنجابی بھی قتل ہو رہا ہے. اور وہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک بلوچ کی، جب اس کے پاس بلوچ کی ذمہ داری بھائی نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے بابا. کسی پنجابی کی ذمہ داری نہیں ہے بلوچ کی حفاظت کرنا. کسی بلوچ کی ذمہ داری نہیں، پنجابی ریاست کی ذمہ داری ہے، دونوں کی حفاظت کرے. چلیں ہم آخری یہ جتنے بڑے بڑے سیکورٹی ادارے کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، بڑے بڑے بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں بڑے بڑے لوگ، وہ جو بڑے چار دیواری کے اندر بڑے مضبوط. بلوچستان میں، اسلام آباد میں جہاں کوئی بڑے کا بچہ مر رہا ہے، جب کسی بڑے بریگیڈیئر کا بچہ مرتا آج امن ہوتا. نواز شریف کا بچہ مرتا بلوچستان میں امن ہوتا. آج زرداری کا بچہ مرتا. پنجابی کا بچہ بھی غریب ہے، فوج کا بھی غریب بچہ مر رہا ہے، فوج کو بھی اس غریب کو لڑا رہا ہے. کسی بریگیڈیئر کا، کسی کا کرنل کا بیٹا کے پی کے بلوچستان کے چوک پہ نہیں لڑ رہا ہے. غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ وہ سامنے کر رہا ہے، وہ مر رہا ہے. یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بلوچ ایک غیرت کا نام ہے، لیکن پھر بھی بلوچ کو پتہ ہے غریب کا بچہ ہے، لیکن اس کو مارنا ضرور ہے، پنجابی ہو یا کوئی بھی ہو. بہرحال ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. پنجابی کا، بلوچ کا، پشتون کا، ہزارہ کا قاتل ایک ہی ہے. اچھا بہرحال آخری سوال ہے ہمارا، کیا سمجھتے ہیں ریڈ لائن، ڈیڈ لائن کیا ہے؟ بلوچستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے جو اسلام آباد اور پنڈی کے حکمران ہیں، ان کے جو کوپڑی کے اندر جو عقل ہے نا، جو طاقت کا جو نشہ ہے، بندوق کا جو نشہ ہے، اسے نیچے آ جائیں. بلوچستان والوں کو گلے لگائیں، انصاف قائم کریں، روزگار دیں، لوگوں کو عزت دیں. جو مجرم ہے اس کو سزا دیں قانون کے مطابق. جو قتل کرتا ہے، اب کا آئین ہے، قانون ہے، پھانسی دے دو. کس نے آپ کو کہا کہ قاتل کو پھانسی مت دو؟ کس نے کہا ہے؟ پھانسی دو. لاپتہ کسی کو مت کرو. قاتل کو بلوچستان کے چوک پہ لٹکا دو، کوئی احتجاج نہیں ہوگا. اس کو لٹکا دو. جو پنجابیوں کا قتل کرتا ہے یا بلوچ کا قتل کرتا ہے، پشتو کا قتل کرتا ہے، انصاف قائم کرو. بلوچستان کے چوک پہ اس قاتل کو لٹکاؤ، لیکن اپنے عدالتی قانون کے ذریعے. کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی روڈ بلاک نہیں ہوگا. لیکن آپ خود جج بن جائیں، خود وکیل بن جائیں، خود منصف بن جائیں، خود فیصلہ کریں، خود اٹھا دیں، خود قتل کر دیں، اور بعد میں دلائل دیں کہ قاتل تھا. کیسے ہم ثابت کریں گے؟ یہ فوج کا کام اٹھانا ہے، تفتیش کرنا ہے، قتل کرنا نہیں ہے. قتل، پھانسی کی سزا صرف پاکستان کے آئین کے مطابق صرف ایک ادارہ انسان کو مار سکتا ہے. کون سا ہے؟ جی آپ بتائیں. میرا عدلیہ ہے. عدلیہ ہے، ایک ادارہ ہے صرف، عدلیہ ہے. جج ہے، چاہے جائز یا ناجائز، وہ انسان کو پھانسی کا حکم دے سکتا ہے. نہ فرد دے سکتا ہے، نہ وزیر اعظم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ فلانی کو پھانسی دو، یا صدر پاکستان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جب حکم دے دے فلانی کو پھانسی دے دو، یا آرمی چیف کو بھی اختیار نہیں ہے حکم دے دے کہ فلانی کو پھانسی دو. جج کو اختیار اس بات کا ہے کہ کسی کو پھانسی کا حکم دے. بلوچستان میں امن قائم کرو، بلوچستان کو روزگار دو، بلوچستان کو عزت دو، اپنے قانون و آئین کے مطابق عمل کرو. بلوچستان والوں کو پاکستانی سمجھو، گالی اور گولی کی پالیسی ختم کرو، اور سیاسی لوگوں کو اختیار دو. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بلوچستان کو سیاسی بنیاد پر مسائل حل کر سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بندوق کے زور پر مسئلہ میں حل کروں گا،
تو آج 78 سال ہو گئے بندوق کے ذریعے پہ استعمال کر رہے پاکستان میں، نہ پاکستان میں امن آیا نہ بلوچستان میں امن آیا۔ تو انصاف قائم کرنا اور قانون پہ عمل کرنے سے ہی ہمارا بلوچستان بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میری آج خواہش تھی کہ میں آپ سے ایک بات منوا کر اٹھتا کہ کوئی ایسی تحریک بھی چلائی جائے جو بلوچ اور پنجابی بچاؤ تحریک ہے، کوئی اس قسم کی ہوگی، یعنی کہ وہاں پہ پنجابی جو آتا ہے اس کو بھی بچانے کے لیے کوئی تحریک انسان بچاؤ تحریک ہو جائے، انسان بچاؤ تحریک ہو جائے کہ انسانوں کو بچاؤ، بعد میں کوئی اور بھی تحریک ہو کہ جانور بچاؤ وہ بھی تحریک ہو جائے۔ یہ تحریکوں کی ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ پنجابی بچاؤ، بلوچ بچاؤ، پشتون بچاؤ، اس تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو بھی انسان ہو اس کو بچانے کی تحریک ہونی چاہیے۔ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ترم خان بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی ذمہ داری یہی ہے امن دے دے۔ ان کا کام DHA بنانا نہیں ہے، ان کا کام جو PIA چلانا نہیں ہے، سیمنٹ کی فیکٹریاں چلانا نہیں ہے، ان کا کام جو ہے شاہین ایئر لائن چلانا نہیں ہے، عسکری بینک چلانا نہیں ہے، بیکری میں کیک اور بسکٹ بنانا نہیں ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں کو سیکورٹی دے دے، لوگوں کو امن دے، لوگوں کی جان اور مال عزت۔ جس کو ہم نے سیکورٹی کے لیے کہا تھا روڈ بنا رہا ہے، جس کو سیکورٹی کہتے ہیں ٹافی بنا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مطلب کہ جو پنجابی کو بلوچ وہ BLA قتل نہیں کرتی، سیکورٹی ادارے قتل کرتے ہیں، سیکورٹی ادارے قتل کرتے ہیں، تنظیمیں قتل کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ بھی قتل کرتے ہیں۔ جو بھی قاتل ہے میں تو قاتل کے خلاف کیوں تقریر کروں بھائی؟ میں تو اس چوکیدار کو پکڑوں گا کہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، میں کیوں میرا بیٹا قتل ہو رہا ہے؟ میں تو قاتل کے خلاف احتجاج کروں گا یا میں اپنے چوکیدار کو پکڑوں گا؟ تو میں تو چوکیدار پہ بحث کروں گا کہ بھئی آپ کو میں رکھا ہے کہ میری جان مال عزت ہو، آپ مجھے قاتل پہ لا رہے ہیں، چوکیدار پہ بحث نہیں کر رہے کہ چوکیدار کو رہنے دو، چوکیدار کو پیسے دے رہے ہو، وہ اربوں پیسے دے رہے ہو، گاڑی دے رہے ہو، اسلحہ دے رہے ہو، بختر بند گاڑی دے رہے ہو۔ شرعی اور جو آپ کا قانونی ہے اس میں آپ کسی ایک فرد کو فریق کو تو پکڑ نہیں سکتے۔ تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تلخ سوالوں کا جواب بھی بڑے اچھے طریقے سے دیا، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ۔ انسان بچاؤ تحریک آپ کی قیادت میں شروع ہو جائے۔